علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ المنعم المحسن الدیان ذی الفضل والجود والإحسان ذی الکرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سید الانبیاء خیر الانام وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ العظام واتباعہ واحبابہ ورفقائہ البررۃ الکرام اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تبارک وتعالی ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، مرید کے اہل توحید بھائیوں اور میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، جیسا کہ آپ نے اعلان میں سماعت فرمایا کہ ہم یہاں ایک ماہانہ نشست کے حوالے سے جمع ہیں، جو اس سال کی آخری نشست ہے۔ دو باتیں بنیادی طور پر میرے پیش نظر ہیں۔ ایک تو یہ عنوان کہ دین دلیل کے ساتھ، اور دوسری یہ بات کہ دلیل کہتے کسے۔ جب یہ علم ہو جائے تو پھر بات سمجھنی انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ دین کے بڑے اور بنیادی ماخذ دو ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث۔ باقی بھی دو ماخذ ہیں جس میں قیاس بھی ہے، اجماع بھی ہے، لیکن وہ دونوں ان دونوں کے تابع ہیں، الگ وہ کوئی چیز نہیں۔
یہ فرق بھی آپ ذہن میں رکھیں گے ورنہ دھوکہ کھائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب دعوت دین پیش کی تو انہیں اسی چیز کا مکلف بنایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ قرآن میں تیسرا حکم بھی ہے۔ جب اہل حدیث یہ کہتے ہیں، چونکہ ہمارا تو اکثر نوجوانوں کا یہ نعرہ ہوتا ہے اہل حدیث کے دو اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو لوگ یہ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں کہ میاں اللہ نے اولی الامر کا بھی تو حکم قرآن میں دیا ہے، لیکن اس حکم کو بھی اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کے تابع رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ جب تمہارا کسی بھی مسئلے میں تنازع ہو، جھگڑا ہو، پھر نہیں کہا کہ اولی الامر کی طرف اس مسئلے کو لے جاؤ، پھر فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ ابھی کرونا کا دورہ ہے، بہت سارے نئے مسائل اس میں آئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا اور قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا اور پتہ چلا کہ وہاں طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے۔ لوگ راستے میں رک گئے کہ وہاں تو بیماری پھیلی ہوئی ہے، ہمیں تو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ہوئی، لوگ رکے ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو پتہ چلا، وہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مجھے معلوم ہے کہ آپ نے فرمایا تھا جس جگہ طاعون پھیل جائے وہاں سے نکلو نہیں، اور جہاں پھیلا ہوا ہو اس جگہ داخل نہیں ہو۔ گویا جو اس کے اندر ہیں وہ اندر رہیں، باہر نہ آئیں، جو باہر والے ہیں وہ باہر رہیں، اندر نہ جائیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم کیا کہ قافلہ واپس مدینہ جائے۔ کیوں؟ کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مل گیا۔ یہ اصل دلیل ہے، یا قرآن میں یا حدیث میں۔ صحابہ میں بڑے بڑے جھگڑے ہوئے، بڑے تنازع ہوئے، حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دار فانی سے رخصت ہوتے ہیں، اس دن صحابہ پر غم کی ایسی کیفیت طاری تھی، لوگ تو اس دن کو عید کا نام دیتے ہیں، پتہ نہیں ان کے کیسے ہاضمے اور کیسے ایمان ہیں۔ جس دن صحابہ کی عقلیں اتنی معوف ہو گئی تھیں کہ کچھ سجائی نہیں دیتا،
حضرت عمر جیسا بردبار اور تحمل والا شخص، جن کے بارے میں آپ نے یہ تک پیشین گوئی فرمائی کہ اگر میرے بعد نبوت کے دروازے کھلے ہوتے تو عمر ضرور اس دروازے سے داخل ہوتا، جس کے بارے میں ازواج مطہرات کہتی ہیں عمر کیا عجیب شخص ہے کہ قرآن تو ہمارے گھر میں اترتا ہے لیکن اکثر عمر کی مرضی کے مطابق اترتا ہے۔ عمر وہ شخص ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ایمان کی مضبوطی اور شجاعت اور بہادری کا یہ عالم ہے کہ جس راستے پر عمر چل پڑے شیطان کو پتہ چلے تو وہ راستہ ہی چھوڑ دے، اس راستے پر نہیں آتا۔ یہ عمر اپنے ہوش و حواس اس صدمے کی بنیاد پر ایسے کھوتا ہے کہ اپنی تلوار نیام سے نکالتا ہے، مسجد نبوی کے منبر پر چڑھ جاتا ہے، لوگ مسجد نبوی میں بھرے پڑے ہیں اور اعلان کرتا ہے خبردار اگر کسی نے کہا اللہ کے رسول فوت ہو گئے تو میری تلوار اس کا فیصلہ کر دے گی، گردن کاٹ دے۔ بڑی بات ہے، اور یہ بڑے حوصلے والے لوگ ہوتے ہیں جو انبیاء کے لیے لفظ موت کو سن بھی لیتے ہیں اور برداشت بھی کر لیتے ہیں۔ میرے ساتھ میڈیا پہ اسی بات پر بہت بڑا جھگڑا ہو چکا ہے، جس میں ذاکر نائک کو بھی ملوث کیا گیا، اور وہ اصل پروگرام مجھے پروگرام سے نکالنا مقصد تھا، اللہ نے ناکام کیا۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی اور کہا کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے تو میں گردن اڑاؤں گا۔ ابھی عمر معمولی آدمی نہیں ہے، ان کی فضیلت میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں۔ اس کے مقابلے میں اسی وقت چند لمحے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی عائشہ کے حجرے میں جاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ایک یمنی دھاری دار چادر ہے، وہ آپ نے اوڑھی ہوئی ہے، پیشانی سے چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں، پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ آپ پر دو موتیں نہیں لائے گا، یہی ہے جو آ چکی ہے۔ پھر سیدھا مسجد میں آتے، حضرت عمر کی پرواہ کیے بغیر منبر پہ چڑھ جاتے، لوگوں کو خطبہ دیتے، اور اس خطبے میں فرماتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، اس کو اپنا معبود مانتا تھا، وہ جان لے کہ اس کا معبود آج فوت ہو گیا۔ بڑی بات، حضرت عمر کی تلوار کی پرواہ کیے بغیر۔ اور من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے اس کا معبود زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے کہ اس پر کبھی موت نہیں آنی۔ صدیق اکبر بھی معمولی آدمی نہیں ہے۔ آج اس بات پر دو گروہ بنے ہوئے، دیوبندیوں میں بھی دو گروہ بنے، ایک حیاتی کہلاتا ہے، ایک مماتی کہلاتا ہے۔
مماتی والے تھوڑے کم ہیں، حیاتی والے زیادہ ہیں۔ حیاتی والے اس لیے بھی زیادہ ہیں کہ بریلویت بھی ساری ان کے ساتھ اس مسئلے میں۔ صدیق اکبر کا دعویٰ حضرت عمر کے دعوے سے بالکل الگ ہے، زمین آسمان کا فرق، رات اور دن کا فرق۔ اور صدیق اکبر کی فضیلت بھی زبان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ تک پہنچ چکی تھی۔ جب آپ بیمار ہوئے اور آخری دن ہے، بلکہ آخری دن سے بھی چند روز پہلے آپ کو کئی مرتبہ اٹھایا گیا، آپ غش کھا کے پھر گر پڑے، ٹھنڈے پانی کے مشکیزے ڈالے گئے، آپ پھر گر پڑے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول مسجد بھری پڑی ہے، نماز کا وقت ہے، سب انتظار فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، علی کا پہلا نمبر کہنے والوں، ہم حضرت علی کے دشمن نہیں ہیں، صرف یہ ہے کہ جھوٹ ہمیں پسند نہیں ہے دین میں۔ حضرت علی کی بڑی شان ہے اپنی جگہ، لیکن یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت علی کا حق چھین لیا، حضرت علی کا حق چھینا اور پھر زبردستی نعوذ باللہ خلیفہ بن گئے، اللہ کا نظام اتنا کچا نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، بلکہ صحابہ نے کہا، ازواج مطہرات نے کہا اللہ کے رسول ابو بکر بہت نرم دل آدمی ہے، یہ آپ کے مصلی پر کھڑا ہوگا، نماز نہیں پڑھا سکے گا، ساری نماز میں روتا ہی رہے، آپ عمر کا انتخاب کریں۔ آپ نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھے۔ تیسری بار جب مشورہ دیا گیا، بخاری کی روایت، اللہ کے رسول نے بڑے جوش اور جلال میں آپ نے فرمایا، جس کو ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس کو بڑا رنگ دیتا ہے، آپ نے فرمایا تم مجھے مصر کی وہ عورتیں معلوم ہوتی ہو جنہوں نے یوسف کو بہکایا تھا، اور اب تم مجھے بہکانا چاہتی۔ ہم نے استاد محترم مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ جلال پور پیر والا کے جو شیخ الحدیث تھے، ان سے سوال کیا کہ استاد جی اس جملے کا کیا مطلب؟ تو بڑا سخت جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر کی موجودگی میں کسی اور کا انتخاب اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ مصر کی عورتوں نے کیا تھا۔ یہ غصب نہیں ہے، یہ آسمانی فیصلے ہیں، اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے جو فیصلے ہوئے، آسمانی فیصلے۔ صحابہ کو یہ بھی معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں، تم میں سے جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا تھا، میں سب کے بدلے دے چکا، کسی کا حق مجھ پر باقی نہیں، سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر کے، کہ اس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ اس کا بدلہ تو اللہ ہی قیامت کے دن دے گا۔ صحابہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ آپ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، 8، کوئی حج کا دروازہ، کوئی روزے کا، کوئی نماز کا، کوئی زکوٰۃ کا، کوئی جہاد کا۔
جس بندے کی زندگی میں جس عمل کا دخل زیادہ ہوگا، جنت کا وہ دروازہ اس کو آواز دے گا کہ ہم میں سے داخل ہو جا، مجھ سے داخل ہو جا۔ جس نے نوافل نمازیں زیادہ پڑھی ہوں گی اس کو نماز والا دروازہ آواز دے گا، کسی کو حج والا دروازہ، کسی کو زکوٰۃ والا دروازہ، کسی کو روزے والا دروازہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر لیا کہ اللہ کے رسول، کیا دنیا میں ایسا بھی کوئی شخص ہے جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں؟ آپ نے فرمایا انت منہم یا صدیق، اے صدیق، جس کو جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے تو انہی میں سے ہے۔ صحابہ کو صدیق اکبر کی یہ ساری فضیلتیں معلوم، آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب لوگوں نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ، آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم ازواج مطہرات کے بارے میں نہیں پوچھ رہے تھے، ہم مردوں کے بارے میں پوچھ رہے، مردوں میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ صحابہ کو یہ سارے رتبے معلوم تھے، لیکن جو بات میرے عنوان سے ریلیٹڈ ہے کہ حضرت عمر کی رائے کہ آپ فوت نہیں ہوئے، ابو بکر کی رائے ابھی تک رائے ہے کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، صحابہ نے کس کی رائے کو مانا، کس کی رائے کو رد کیا اور کیوں؟ یہ ہے بات اصل سمجھنے کی کہ صحابہ کرام نے کس کی بات کو مانا، اگر مانا تو کیوں مانا، اور کس کی بات کو رد کیا اور کیوں رد کیا۔ اس سے پتہ چلے گا کہ دلیل کیا ہے، دلیل کسے کہتے ہیں۔ ابھی تک دونوں کے دعوے ہیں، ابو بکر کا بھی دعویٰ ہے، فاروق اعظم کا بھی دعویٰ ہے، لیکن دونوں دعوے بلا دلیل ہیں، دلیل کسی نے پیش نہیں کی، اور صحابہ سارے شش و پنج میں ہیں کہ کس کی بات کو ٹھکرائیں۔ فضیلتیں دونوں کی ہیں، نہ وہ چھوٹا ہے نہ وہ چھوٹا ہے، زبان رسالت سے دونوں کی تعریفیں آئی ہیں۔ کس کی بات کو اونچا رکھے تو کیوں، کس کی بات کو چھوڑے تو کیوں۔ اب ابو بکر صدیق نے اپنے دعوے کے ساتھ دلائل دینے شروع کی۔ فرمایا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت دنیا میں دیگر انبیاء کی طرح آپ بھی ایک اللہ کے رسول ہیں، جس طرح باقی انبیاء دنیا میں آئے اور چلے گئے، آپ نے بھی دنیا سے جانا تھا اور چلے گئے۔ اگر آپ دنیا سے چلے جائیں، آفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر آپ قتل کر دیے جائیں یا آپ فوت ہو جائیں، انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، تو کیا تم ایڑیوں کے بل اسلام سے پلٹ جاؤ گے؟ دوسری بات صدیق اکبر نے دوسری دلیل قرآن پاک میں سے دیتے ہوئے فرمایا، اللہ قرآن میں کہتا ہے أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر ہمارا پیغمبر فوت ہو جائے تو یہ بدبخت جو دن رات آپ کی موت کی دعائیں کرتے ہیں، آپ کی موت کے متمنی کافر ہیں،
کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ افَإِمِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے حبیب اگر آپ دنیا سے چلے جائیں انہوں نے کب تک رہنا ہے، یہ بھی تو مرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات صدیق اکبر کی زبان پر مچلنے لگی۔ قرآن پاک میں رب العالمین نے ایک اور مقام پر یہ بھی فرمایا جو صدیق اکبر نے دہرا کر صحابہ کرام کو سنایا کہ اگر اللہ کے رسول دنیا سے چلے جائیں تو باقی لوگ بھی تو دنیا سے جانے والے ہیں۔ اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے حبیب اگر آپ دنیا کے مسافر ہیں، آخرت کی طرف جانے والے ہیں، یہ بھی تو جانے والے ہیں، یہ کیا ہمیشگی کا پٹا لکھوا کر کے آئے ہیں؟ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ صدیق اکبر نے جب قرآن پاک کی یہ آیات سنائی ہمیں ایسے لگا جیسے یہ آیات ابھی اتری ہوں، ہم سارے بھول چکے تھے، سب کو یاد آ گیا کہ یہ تو قرآن کی آیات ہیں۔ حضرت عمر نے بھی بغیر کچھ بحث مباحثہ کیے قرآنی آیات کو سنتے ہی اپنی بے نیام تلوار کو نیام میں داخل کیا، گویا انہوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ میرا موقف بغیر دلیل کے غلط ہے، صدیق اکبر کا موقف دلیل کے ساتھ صحیح۔ صحابہ کرام میں بھی بڑے بڑے اختلاف ہوا کرتے تھے لیکن مٹا کرتے تھے اختلاف دلیل پر۔ ان کی نظر میں دلیل صرف اور صرف یا قرآن ہوتا یا نبی کی حدیث ہوتی۔ دوسرا بڑا اختلاف صحابہ کرام کے زمانے میں یہ پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو دفن کہاں کیا جائے۔ صحابہ کرام کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ مدینے میں دفن کریں گے، جو انصار تھے ان کا اصرار تھا کہ مدینے میں دفن کریں گے، جو مہاجر تھے ان کا اصرار تھا کہ مکے میں دفن کریں گے، اور ایک تیسرا گروہ پیدا ہوا، انہوں نے کہا نہ مکے میں دفن کریں گے نہ مدینے میں دفن کریں گے، بلکہ انبیاء کی کثیر تعداد بیت المقدس میں جمع ہیں، آپ کو بیت المقدس میں فلسطین میں دفن کیا جائے گا۔ جھگڑا کھڑا ہو گیا، تکرار شروع ہو گئی، بہت بڑا تنازع کھڑا ہو گیا۔ صحابہ کرام میں سے ایک شخص اٹھے، کہنے لگے کیا اللہ کے رسول کا یہ فرمان سارے بھول گئے ہو؟ سارے کے سارے اللہ کے رسول کا یہ فرمان بھول گئے ہو کہ آپ نے فرمایا تھا کہ پیغمبر وہی دفن ہوتا ہے جہاں اس کی موت واقع ہو۔ سارے صحابہ نے اپنی رائے واپس لی، اس بات پر متفق ہو گئے کہ آپ کو مدینے میں دفن کرنا ہوگا اور حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کرنا ہوگا۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھیے اور قادیان کی بدبودار شخصیت کو بھی سامنے رکھیے۔ آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا اس کی موت کہاں واقع ہوئی؟ لیٹرین، جسے پرانی اردو میں ٹٹی خانہ کہتے ہیں۔ اب اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمارا تو سچا پیغمبر ہے، تو اس کی قبر کو کہاں ہونا چاہیے؟ ٹٹی خانے۔ بدبخت نبی کریم کے مقابلے میں ایسے ایسے شیطان نے لوگ کھڑے کیے، ایسے ایسے لوگ کھڑے کیے، جس کا اپنا بیٹا کہتا ہے میرے ابا جی کی سادگی کا یہ عالم تھا، وہ شیروانی پہنا کرتے تھے، شیروانی کی سائیڈ کی 2 جیبیں ہوتی تھی، اور میرے ابا کو گڑ بہت پسند تھا تو وہ ایک جیب میں گڑ رکھتے تھے اور ایک
जेब में मट्टी का ढेला रखते थे istंजे के। जिस तरह अक्सर आपने देखा होगा ना, पठान लोग कहीं बट्टा लेके खड़े होते हैं, आधे आधे घंटे तक खड़े रहते, हाथ भी अंदर डाला हुआ होता है, बट्टा लेके खड़े हुए होते। उसका बेटा लिखता है कि एक जेब में अब्बा जी बट्टा रखते थे istंजे के लिए और एक जेब में गुड़ रखते थे, क्योंकि गुड़ उनको पसंद था। लेकिन सादा तबीयत ऐसी थी उनकी कि वो भूले से मट्टी का ढेला तनावुल फरमा लिया करते थे और गुड़ से istंजा कर लिया करते। ये उस बदबख्त की सादगी है, ये सादगी है। जब हदीस आई, पहला इख्तलाफ सहाबा का खत्म हुआ कुरान की आयत में। अब ये दूसरा इख्तलाफ खड़ा हुआ, दफन कहां किया जाए, खत्म हुआ हदीस में। तीसरा इख्तलाफ, ये भी नबी करीम की ज़ात के बाद सहाबा किराम में बहुत बड़ा इख्तलाफ हुआ। वो इख्तलाफ था खलीफा कौन बने, खलीफा कौन बने। मुहाजिर कहते थे हम में से होगा, अंसार कहते थे नहीं हम में से होगा। इस बहस में एक तीसरा गिरोह पैदा हुआ, उसने इंतहाई खतरनाक बात की कि मियां हम तुम्हारा फैसला कर देते हैं, झगड़ा नहीं करो, लड़ो नहीं, मुहाजिरों का खलीफा मुहाजिर बना लो, अंसार का खलीफा अंसारी बना लो। गोया वो उम्मत मुस्लिमा को पहले ही दिन से दो लख्त करना चाहते थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल का फरमान है अल आइम्मतु मिनल कुरैश, खलीफा इमामत सिर्फ कुरैशियों का हक है, जिससे मुहाजिर खुद ब खुद दस्तबरदार हो गए। सैयदना फारूक आज़म ने अबू बकर सिद्दीक़ का हाथ पकड़ा और अपना हाथ उनके हाथ में देकर बैत की, और सहाबा आपके हाथ पर बैत करने के लिए ऐसे टूट पड़े जैसे शहद के छत्ते पर शहद की मक्खियां टूटती। और अबू बकर सिद्दीक़ की बैत होगी और इख्तलाफ खत्म हो गया। किस वजह से? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की बुनियाद। ये हमारे यहाँ असल में मैं नाम लेने का कायल नहीं हूँ, लेकिन बाज़ जगहों पर नाम लेना पड़ता है, इसलिए कि बात समझ नहीं आती, हर बंदा इशारे को नहीं समझता। हमारे यहाँ अहनाफ का तर्ज अमल ये है कि पहले मसला कुरान में तलाश करो, उसमें ना मिले तो फिर हदीस में तलाश करो। ये फिक्र इस्लाम ने नहीं दी, इसे जहन में बिठाओ कि पहले मसला कुरान में तलाश करो, कुरान में ना मिले तो फिर हदीस में देखो। नहीं, कुरान और हदीस इन दोनों में हुज्जत के एतबार से, सनद के एतबार से, दलील के एतबार से नबी के फरमान में और अल्लाह के फरमान में हुज्जत के एतबार से कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। अगर आपको पहले जहन में किसी ने सवाल किया और आपके जहन में सबसे पहले हदीस आ जाती है और कुरान की आयत याद नहीं आ रही, हो सकता है कुरान में हो लेकिन इस वक्त आपके जहन में वो आयत नहीं आ रही, हदीस फौरन आपके जहन में आ गई, तो आप शरई तौर पर इस बात के पाबंद और मुकल्लफ नहीं हैं कि आप पहले आयत तलाश करें, आप हदीस के मुताबिक फतवा दे दें। ये इस्लाम है, बड़ा आसान है। ये इतना फर्क है कुरान और हदीस में। कुरान अल्फाज भी अल्लाह के हैं, बात भी अल्लाह की है, और हदीस बात अल्लाह की है और अल्फाज की जो तज़ीन व आराइश और चुनाव है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती है। बात दोनों अल्लाह की है, कुरान की बात अल्लाह की है, हदीस की बात भी अल्लाह की है,
کہ قرآن میں بات بھی اللہ کی، الفاظ بھی اللہ کے، حدیث میں بات اللہ کی ہے، اللہ کی بات کو اللہ کے حبیب نے اپنے الفاظ میں بیان کیا. بس اتنا فرق آپ ذہن میں رکھیں. باقی سند کے لحاظ سے، دلیل ہونے اور حجت ہونے کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. ان کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا. کسی علاقے میں ایک عورت تھی. یہ ہوتا ہے محلے میں کسی عورت نے خواتین کو غسل کرانے کا طریقہ سیکھا ہوا ہوتا ہے، اور کچھ عورتیں کچھ ڈرپوک سی ہوتی ہیں، وہ میت کے قریب بھی نہیں جاتی، نہلانا تو دور کی بات ہے چہرہ بھی نہیں دیکھتی. اور کچھ شیطان نے ایسا وہم ڈالا ہوا ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہو جائے نا تو اسرائیل وہیں آس پاس ہوتا ہے. پھر جو وہاں جاتے ہیں نا میت کے پاس، تو اسرائیل اس کو دیکھ لیتا ہے. تو جب دیکھ لیتا ہے تو پھر دوسرے دن اس کے گھر آ جاتا ہے. تو اس ڈر کے مارے وہ عورتیں میت کا چہرہ بھی نہیں دیکھتی، نہلانا تو بہت دور کی بات ہے. حالانکہ اسرائیل پہچان کر، دیکھ کر، کوئی اس کے سامنے آ گیا تو دوسرے دن اس کے گھر چلا گیا. اللہ کے ہاں جو سسٹم ہے نا، وہ اتنا کچا سسٹم نہیں ہے کہ جو سالوں اسرائیل کے سامنے نہیں آئے گا تو وہ بچا رہے گا، کوئی اچانک سامنے آ گیا تو وہ پھنس گیا. ایسا نہیں. اللہ کے ہاں ہماری موت کا ایک وقت مقرر ہے، وقت مقرر، جگہ مقرر ہے. اس کو موت کب آنی ہے اور کہاں آنی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں نہیں بتایا. اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری موت پنجاب میں اور مرید کے میں لکھی ہے، آپ 10 دعوتیں دیتے، میں تو کبھی بھی نہیں آتا. کیونکہ کیا پتا اسرائیل وہاں بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہو، میں تو کبھی بھی نہیں آتا. اللہ نے یہ اپنے پاس ایک راز رکھا ہے. البتہ اسرائیل کو ایک سال بھر کی لسٹ پکڑا دی جاتی ہے کہ اس سال یہ لسٹ ہے جس کا کیس تو نے کرنا ہے. لیکن جو اس لسٹ میں نہیں ہے اس سال، تو اس سال وہ بچے ہوئے ہیں، وہ چاہے میت کا چہرہ دیکھیں یا نہ دیکھیں. اور جو لسٹ میں ہے اس سال ان کا نمبر آئے گا، وہ چاہے موتے والے گھر میں جائیں یا نہ جائیں. اس عورت نے غسل کا طریقہ سیکھا ہوا تھا، اور پورے محلے میں وہ ایک ہی عورت تھی جو خواتین جب فوت ہوتی تھی تو ان کو غسل دیتی تھی. اتفاق سے محلے میں کوئی عورت فوت ہوئی، لوگ اس کے پاس گئے کہ غسل میت کے لیے آپ آئیں، ہماری خاتون ایک فوت ہوئی ہے، اس کو غسل دے دیں. اس نے کہا کہ میں حالت حیض میں ہوں اور یہ ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں اس حالت میں غسل دے سکتی ہوں یا نہیں دے سکتی. مولویوں سے لوگ پوچھنے لگے، اس مسجد میں، اس سے پوچھا. جب لوگ مسئلہ پوچھنے لگے، کوئی مولوی کہے ہاں دے سکتی. اب آگے والے پوچھیں کہ دلیل کیا ہے. مولوی کو دلیل کا پتہ نہیں، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ دے سکتی. دوسرا کہہ رہا ہے نہیں دے سکتی. اس سے پوچھتے ہیں دلیل کیا ہے، بولے دلیل پتہ نہیں، بس کیونکہ وہ ناپاکی کی حالت ہے نہیں دے سکتی. لگتا ہے وہ محلے والے سارے کوئی اہل حدیثوں کا پنڈ تھا، کیونکہ دلیل کے پیچھے پڑے ہوئے، کیونکہ یہ عادت صرف اہل حدیثوں. ظہر کا وقت ہو گیا، میت گھر میں پڑی ہے، غسل دینے والا کوئی نہیں. امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو یہی سوال ان سے کیا گیا. ہر بندے کا استحضار اللہ نے الگ رکھا ہے. بعض کا ذہن فوراً سوال آئے، فوراً جواب اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے. انہوں نے کہا دے سکتی ہے غسل. لوگوں نے کہا جی دلیل. انہوں نے کہا دلیل بخاری کی وہ روایت ہے جس میں اللہ کے رسول نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ
مجھے وہ جائے نماز اٹھا کے دو۔ اور آگے سے اماں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میں تو حالت حیض میں ہوں، میں کیسے اٹھا کے دے سکتی ہوں؟ گویا جائے نماز تو پاک چیز ہے، میں آپ کو کیسے اٹھا کے دوں؟ آپ نے فرمایا ان حیضتک لیست فی یدک، عائشہ حیض تیرے ہاتھوں میں نہیں لگا ہوا، اٹھا کے دے مجھے۔ اور انہوں نے اٹھا کے دیا۔ امام ابو ثور نے قرآن کی آیت نہیں ڈھونڈی، پہلے جواب میں حدیث آ گئی، دلیل کے طور پر مسئلہ عکس کر دیا، اس لیے کہ حجت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب یہ پلیدی بھی ایسی پلیدی نہیں ہے، کیا حالت حیض میں عورتیں گھر میں آٹا نہیں گوندتی، روٹی نہیں پکاتی؟ پھر تو سمجھو آٹا بھی حرام ہوا، روٹی بھی حرام ہوا، پھر وہ خود حرام ہاتھوں سے کھاتی نہیں، کھاتی بھی۔ اللہ کے حبیب نے دیکھو اپنی زندگی میں کتنے حل چھوڑے مسائل۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں حالت حیض میں ہوتی، پانی کا پیالہ پی رہی ہوتی، اللہ کے حبیب فرط محبت میں وہ جو آدھا پیالہ میرا بچا ہوا ہوتا تھا اس کو میرے ہاتھوں سے چھین لیتے اور اپنے لب مبارک اسی جگہ جہاں سے میں نے پانی پیا تھا اسی جگہ لب مبارک رکھتے اور وہیں سے باقی جو بچا ہوا پانی ہے اس کو پیتے۔ فرماتی ہیں میں ہڈی والا گوشت جیسے گردن کی ہڈی یا کوئی ہڈی والا گوشت کھا رہی ہوتی، کچھ بوٹی میں حالت حیض میں ہوتی، کچھ بوٹی اس میں سے نوچ چکی ہوتی، اللہ کے رسول میرے ہاتھ سے فرط محبت میں باقی ماندہ ہڈی لیتے اور وہیں سے آپ گوشت کو نوچنا شروع کرتے جہاں سے میں نے نوچا تھا۔ حدیث نے حل پیش کی ہے ہر مسئلے کی، ہر مسئلے کا حل۔ اور کبھی بھی الحمدللہ زندگی میں میری 60 سال سے اوپر عمر ہو چکی ہے، کبھی میں نے الحمدللہ ایسا نہیں دیکھا کوئی مسئلہ اہل حدیثوں کو درپیش آیا ہو اور ہم نے اس کا حل حنفیوں سے جا کر کے لیا ہو، کبھی ایسا نہیں، قرآن و سنت سے ملتا ہے الحمدللہ۔ اور ہاں ایسا میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جب یہ دھڑا دھڑ طلاق 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 ایک الفاظ میں کئی ساری طلاقیں دے دیتے ہیں تو پھر حلالے سے بچنے کے لیے پھر اہل حدیثوں کے پاس آتے ہیں، کوئی فتویٰ دے دے جی مجھے اس مسجد والے کو قرآن حدیث سے نہیں دیتا، ہمیں تو قرآن حدیث کا چاہیے نا جی۔ اب بیوی کو لانا ہے تو اب قرآن حدیث پسند ہے، نماز پڑھنی ہے تو قرآن حدیث پسند نہیں ہے۔ یہ مفاد پرستی ہے، اس طرز عمل کو بدلی ہے، دلیل مانگی، علماء سے دلیل مانگی۔ اور اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں مجھ پر، یعنی ہم پر، یہ سارے اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے، سارے مولوی سنائیں گے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ دیکھو جی تقلید ثابت ہے، قرآن کہتا ہے علماء سے پوچھو، اگر تمہیں معلوم نہیں تو علماء سے پوچھو، تو یہ تو قرآن کہتا ہے علماء سے پوچھو، یہی تقلید ہے۔ پچھلے سال ٹی وی پر یہ سوال اٹھا، حنیف قریشی نے اٹھا، قرآن میں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ میں نے کہا کتنے بڑے ظلم کی بات ہے کہ آیت پڑھتے ہو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اور ترجمہ کرتے ہو فَاتَّبِعُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، بڑا فرق۔ فَاسْأَلُوا کا مطلب ہے پوچھو، اور وہ مراد کیا لیتے ہیں فَاتَّبِعُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علماء کی پیروی کرو۔ اور علماء سے جو پوچھنے کا حکم ہے وہ پوچھنا بھی کیا ہے، بالبینات والزبر، دلائل اور براہین پوچھو، اس کی رائے نہیں پوچھو۔ سوال کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ حضرت اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے، یہ سوال کا غلط انداز ہے۔ اس رائے کی کیا حیثیت ہے، اس کی رائے دین ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے انس تو اللہ کے رسول کا صحابی ہے، ہمیں بتا وضو کا کیا طریقہ ہے، وضو کیسے کریں؟ حضرت انس کہتے ہیں تیرا سوال ہی غلط، تیرا سوال غلط۔ وہ پریشان ہو جاتا
کہتا ہے جی اچھا اگر میرا سوال غلط ہے تو پہلے میرے سوال کو درست کر لیں پھر میرا جواب دے دیں۔ حضرت انس کہتے ہیں تیرے سوال کی غلطی یہ ہے کہ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ انس وضو کا کیا طریقہ ہے، میں جو طریقہ تجھے بتاؤں گا تو ساری دنیا کو بتاتا پھرے گا کہ میں نے انس سے پوچھا تھا، انس نے وضو اس طرح کیا تھا، جبکہ میرا وضو کرنا یا میرا طریقہ دلیل نہیں ہے۔ اب سوال کیسے کرے؟ سوال یوں کر، اے انس تو صحابی ہے، میں صحابی نہیں ہوں، تو نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا، ہمیں بتا کہ اللہ کے رسول وضو کیسے کیا کرتے۔ یہ ہے سوال کا انداز۔ علماء سے پوچھئے اللہ کے رسول کا اس بارے میں کیا حکم ہے، اللہ کے قرآن کا اس بارے میں کیا حکم ہے۔ یقین مانیے ہمارا دین بڑا آسان ہے، مولویوں نے مشکل کیا، مولویوں نے مشکل کیا۔ دین بڑا ہی آسان ہے اگر یہ بنیادی اصول اور بنیادی نکتے آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں تو بڑے بڑے مولوی آپ کے آگے نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ حقانیت کی دلیل ہے۔ قرآن حدیث میں اللہ نے دلائل اتنے رکھے، کسی کی مجال ہے، کسی کی جرت ہے قرآن حدیث کے آگے ٹھہر سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔